میدان عرفات میں اپنے خیموں میں ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت عصر کی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔ حجاج چاہے مکہ سے آئے ہوں یا بیرون ممالک سے، تمام کے لیے یہاں نماز قصر اور جمع پڑھنا سنت ہے۔ بہت سے حجاج کو دیکھا گیا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے میدان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا یہ عمل بھی سنت کے خلاف ہے۔ وهذا غير جائز لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم۔ بعض لوگ جبل عرفات کی چوٹی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، دھکا پیلی کرتے ہیں، دوسروں کو ایذا رسانی کا سبب بنتے ہیں۔ واضح رہے کہ چوٹی پر چڑھ کر وہاں نماز پڑھنے اور اسے عقیدت سے چھونے کی کوئی دلیل نہیں، یہ اعمال بدعت ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دعا کرتے وقت جبل عرفہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ان کا یہ عمل بھی سنت کے خلاف ہے، اور سنت قبل رخ ہو کر دعا کرنا ہے۔ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ مزدلفہ 9 ذی الحجہ کو سورج غروب ہو جانے کے بعد حجاج اکرام کے قافلے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تاکہ وہاں پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت اکٹھی ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھیں اور وہیں پر قیام کریں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بعض حجاج کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کی نماز کی پرواہ کیے بغیر سیدھے مزدلفہ میں داخل ہوتے ہی کنکریاں جمع کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ واضح ہے یہ جائز نہیں بلکہ نماز کی ادائیگی زیادہ ضروری امر ہے۔ یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ کنکریاں صرف مزدلفہ سے ہی لینی چاہیے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کنکریاں حدود حرم میں کہیں سے بھی لی جا سکتی ہیں، اور سنت یہ ہے کہ حاجی مزدلفہ میں رات کا قیام کرے۔ البتہ کمزور عورتیں اور بچے وغیرہ رات کے آخری حصے میں بھی منا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں، اور دوسرے حجاج کو چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مشعر حرام کے قریب قبلہ رخ کھڑے ہو کر کثرت سے ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد 7 کنکریاں بڑے جمرے یعنی جمرہ عقبہ کے لیے چنیں اور باقی ایام کی کنکریاں منا ہی سے جمع کرے۔ کنکریوں کو دھونے کی کوئی اصل نہیں، یہ بدعت ہے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے حجاج کو چاہیے کہ تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنی زبان کو ذکر میں مصروف رکھتے ہوئے منا کی طرف روانہ ہوں، اور جب منا پہنچیں تو کوشش یہ ہو کہ جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہوں، اور جب جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ جائیں تو لبیک پکارنا بند کر دیں۔ اس کے بعد وہاں پہنچتے ہی مسلسل ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اس کو ماریں، اور ہر کنکری پھینکتے وقت اللہ اکبر کہہ کر پھینکنا سنت ہے۔ جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة
ثم يذبح الهدي اس کے بعد متمتع اور قارن کو چاہیے کہ قربانی کرے اور حجامت کروائے، اور عورت کو چاہیے کہ انگلی کے پورے کے برابر اپنے بالوں کو کاٹ لے۔ قربانی کے دن حج کے کاموں میں اگر ترتیب کا خیال رکھا جائے تو افضل ہے، لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسے لوگوں سے جن کی ترتیب بدل گئی تھی یہی فرمایا تھا کہ افعل ولا حرج، یعنی کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں۔ 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ مسلمانان عالم اس دن کا استقبال بڑی ہی خوشی اور مسرت سے کرتے ہیں۔ اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کو پوری دنیا کے مسلمان، خاص طور پر حجاج کرام، اپنے جانوروں کی قربانی کے نذرانے بارگاہ الہی میں بطور شکرانہ اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ حکومت مملکت سعودی عرب کی جانب سے حجاج کرام کی سہولت کے لیے ایک بڑی قربان گاہ کا انتظام کیا گیا ہے، جس کے دروازے حجاج اور غیر حجاج کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ بعض حجاج جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے کئی غلطیاں کر گزرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حجاج اکرام کا یہ سوچنا کہ وہ کنکریاں جمرات کو نہیں شیطان کو مار رہے ہیں، حالانکہ وہ شیطان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کنکریاں مارنی چاہیے۔ بعض حضرات بڑی بڑی کنکریاں، پتھر اور جوتے اور لکڑی وغیرہ مارتے ہیں اور گالیاں تک دے دیتے ہیں۔ یہ تمام امور غیر شرعی ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کنکریاں مارتے وقت دھکم پیل اور مار دھاڑ کرنا بھی خلاف شرع بات ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے کنکریاں ماریں۔ واضح رہے کہ جمرات کو کنکریاں لگنا ضروری نہیں، بلکہ اگر حوض میں بھی کنکری گر جائے تو شمار ہوں گی۔ بعض لوگوں کی کنکریوں کا نشانہ صرف حجاج ہی بنتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بیک مشت یعنی ایک مرتبہ ہی ساری کنکریاں مار دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ کنکریاں ایک ایک کر کے ماری جائیں اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہی جائے، اور جب جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لی جائیں اور بال کٹوا لیے جائیں تو اب حاجی پر عورتوں کے سوا ہر دوسری اشیاء حلال ہو گئیں۔ اب حاجی سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے۔ اس کے بعد حاجی کو طواف افادہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جانا چاہیے۔ طواف افادہ حج کا رکن ہے، لہذا باوضو ہو کر طواف کرے، اور اس کے بعد اگر حاجی نے صرف حج کا احرام باندھا تھا یا حج قران کا اور پہلے طواف قدوم کے بعد صفا مروہ کی سعی کر چکا ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہے، اور اگر متمتع ہے تو اسی طرح سے سعی کرے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ سعی سے فارغ ہونے کے بعد اب حاجی کا احرام پورے طور پر ختم ہو چکا ہے، اور جو کام احرام کی وجہ سے ناجائز تھے اب سب جائز ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ طواف افادہ ایام مینا میں کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ ایام تشریق 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ۔ اس کے بعد حاجی کو مینا واپس آ جانا چاہیے تاکہ ایام تشریق وہیں قیام کرے۔ اب جو شخص 2 راتیں گزار کر واپس آنا چاہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی ہے۔